اللہ کا. کہاں ہے آپ کی کلاس؟ میم آئی تھنک وہ سو رہی ہے ابھی تک. کیا کلاس نہیں ابھی لینی؟ تک تو نہیں میم لینی ہے, ابھی آ جاتے ہیں 5-1 منٹ تک آ جاتی ہیں. میں اسٹارٹ کر رہی ہوں لیکچر. کلاس آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ ہی تو پھر میں ایسے ہی جو ہے نا آپ کے ایچ او ڈی کو ساری ریکارڈنگ اور پک بھیجوں گی. جی میم. فورٹین پوائنٹس آف قائد اعظم محمد علی جناح کی ہم بات کر رہے تھے. نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 پوائنٹس جو تھے ان میں ہم ڈفرینس جو تھا اس کو چیک کر رہے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ فیڈرل سسٹم آف گورنمنٹ چاہتے تھے, جبکہ نہرو رپورٹ جو ہے وہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ چاہتے تھے. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ یہی چاہتے تھے کہ پاس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی جائیں, پاس جو ہیں وہ کس کو دی جائیں, صوبوں کو دی جائیں, جبکہ نہرو رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پاس جو ہیں وہ صوبوں کو نہیں دی جائیں بلکہ یونٹری فارم ایک گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو بنایا جائے. Provincial autonomy or uniform measures of autonomy shall be granted to all provinces. کہ یونیفارملٹی جو ہے اس کو اپنایا جائے اٹانومی کے لیے. سارے صوبے جو ہیں وہ ان کی ایک ہی طرح کی ایبسلیوٹ اٹانومی جو ہے وہ دی جائے, نہ کہ ان کی پرفارمنس کو دیکھا جائے. جبکہ نہرو رپورٹ جو تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریلیٹیو پروونشل اٹانومی انٹر will decide about parts according to the power of provinces. کہ اگر کوئی صوبہ زیادہ ریونیو یا زیادہ جنریٹ کرا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو اٹانومی دی جائے. جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ صوبوں کو جو ہے وہ absolute autonomy دی جائے. Representation of minorities کے all legislative in the country and other elected bodies shall be constituted on the defined principle of a adequate and effective representation of minorities in every province without reducing the majority in any province to a minority to even equality. کہ صوبوں کو جو ہے وہ ایک ہی طرح کے رائٹس دیے جائیں, ایک ہی طرح کی ریپرزنٹیشن دی جائے, نہ کہ ان کی میجورٹی اور مائنورٹی کو دیکھتے ہوئے بات کی جائے. کہ اگر کسی بھی صوبے میں مائنورٹیز جو ہیں جیسے کہ بنگال اور پنجاب جو تھا وہاں پر مسلم سے میجورٹی زیادہ تھی, تو نہ کہ ان کی میجورٹی کو دیکھ کر وہاں پر جو ہے وہاں ریپرزنٹیشن دی جائے. Number of Muslims representation in the central legislative Muslim representative shall be not less than 1/3. کہ مسلم ریپرزنٹیشن جو ہے اس کو کم نہیں ہونا چاہیے کس سے 1/3 سے. جبکہ نہرو رپورٹ جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے, 1/4 ہونا چاہیے. جبکہ قائد اعظم نے کہا تھا کہ 1/3 ہونا چاہیے. سیپریٹ الیکٹوریٹ. A representative of communal groups shall continue to be by means of separate electorates at the present provided it shall be open to any community to any time to abundance. کہ سیپریٹ الیکٹوریٹس جو ہے وہ مسلمس کی ڈیمانڈ تھی, جبکہ نہرو رپورٹ جو ہے ان کی ڈیمانڈ نہیں تھی, وہ جوائنٹ الیکشنز چاہتے تھے. اسی طرح سے جب قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ لنڈن میں گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے نہرو رپورٹ جو تھے ان کی سیاست نے کیا کیا تھا کہ ڈاکٹر عالم جو تھے انہوں نے خود سے ہی افواہ ڈال دی تھی کہ مسلم لیگ جو ہے اس نے جوائنٹ الیکشنز جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیا, لہٰذا پورے انڈینز جو ہیں وہاں پر جوائنٹ الیکشنز کروائے جائیں گے. جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا, مسلم جو ہیں وہ سیپریٹ الیکشنز ہی چاہتے تھے. مسلم میجورٹی پروونسز any territorially distribution that might at any time be necessarily shall not in any way affect the Muslim majority in Punjab, Bengal and FP.
کہ ریفارم جو ہیں وہ پہلے بیسک ہوں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پولیٹیکل دی جائیں گی. اور قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ریفارم جو ہیں وہ ہمیں پولیٹیکل پہلے دی جائیں, بنیادی بعد میں ہیلتھ ایجوکیشن وغیرہ کے ریفارم جو ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. مسلم میجورٹی پروونسز جو ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے, ان کو ری ڈسٹریبیوشن نہیں ہونے دیا جائے. ریلیجیس لبرٹی, فوڈ ریلیجیس لبرٹی, لبرٹی آف بلیف, ورشپ اینڈ observance, association and education shall be granted to all the communications. کہ مذہب جو ہے اس کی بنیاد پر کوئی بھی ریپرزنٹیشن نہیں دی جائے گی, سب کو ایک ہی طرح کی اسکلز اور کمیونیکیشنز جو ہیں وہ دی جائیں گی, ایجوکیشن ہے یا پالیٹکس ہیں ایک ہی طرح کے رائٹس جو ہیں وہ دیے جائیں گے. 3/4 representation, no bill or resolution shall be passed in any legislative or any other ریلیجیس لبرٹی جو تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام قوموں کو مکمل آزادی دی جائے گی. آزادی ان کی ضمیر کی ہوگی, کانشیسنیس کی ہوگی اور آزادی عبادت کی ہوگی, اور اسی کے ساتھ ساتھ انہیں آزادی دی جائے گی کس بات کی, تعلیم اور تبلیغ کی آزادی جو ہے وہ مسلمس کو دی جائے گی. ٹھیک ہے, انہیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی پابندی نہیں دی جائے گی, ان کے مذہب کے مطابق جو ہے ان کے ساتھ بیہیویئر کیا جائے گا. پھر اس کے بعد نمبر 8 پہ جو ہے یہ کہا گیا تھا 3/4 representation کے no bill or resolution shall be passed in any legislative or any other elected body if 3/4 of the members of any community in that particular body oppose such a bill. کہ کوئی بھی بل یا گرادہ یا تحریک جو ہے کسی بھی قانون ساز اور انتخابی ادارے میں اس وقت تک پیش نہیں کی جائے گی جب تک کہ اس کی متاثرہ قوم جو ہے اس کے 3/4 اراکین جو ہیں اس کے اگینسٹ کھڑے نہ ہو جائیں, تب تک جو ہے وہاں پر بل یا کوئی مسودہ یا کوئی تحریک جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی. سپریشن آف سندھ, کہ سندھ جو ہے اس کو بمبئی پریزیڈنسی سے الگ کیا جائے. سندھ شوڈ بی سپریٹڈ فرام دا بمبئی پریزیڈنسی, کہ سندھ جو ہے اس کو بمبئی پریزیڈنسی سے جدا کر کے ایک علیحدہ صوبے کی حیثیت سے بنا دیا جائے. لیکن نہرو رپورٹ جو تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ سپریشن آف سندھ تھرو بیسک کمیٹی پہلے بنائی جائے گی, پھر جو ہے وہ ہم سندھ کو بمبئی سے الگ کریں گے. جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ سندھ کو ایسے ہی الگ کریں بمبئی سے جیسے بنگال کو کیا تھا. جب بنگال کو سیپریٹ کرنے کی بات کی گئی تھی, جب بنگال کو تقسیم کیا گیا تھا, تب کوئی بھی جو ہے وہ بیسک کمیٹی نہیں بنائی گئی تھی. لہٰذا اب سندھ کا ٹائم آیا تو آپ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ پہلے بیسک کمیٹی بنائی جائے گی؟ لہٰذا کوئی بھی بیسک کمیٹی نہیں بنائی جائے گی, سندھ کو بھی ایسے ہی تقسیم کیا جائے جیسے بنگال کو کیا گیا تھا. انٹروڈکشن آف ریفارمز ان NWFP اینڈ بلوچستان, کے ریفارمز شوڈ بی انٹروڈیوسڈ ان دا نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونسز اینڈ بلوچستان آن دا سیم فوٹنگ ایز ان ادر پروونسز. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ دیگر صوبوں کی طرح ہی جو ریفارمز ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں. کہاں پر؟ سندھ, سرحد اور بلوچستان میں آئینی اصلاحات جو ہیں وہ انٹروڈیوسڈ کروائی جائیں. لیکن نہرو رپورٹ جو تھا اس نے یہ کہا تھا کہ ہم لوگ وہاں پر ریفارم جو ہیں وہ تب تک انٹروڈیوس نہیں کروائیں گے جب تک وہاں پر بیسک ریفارمز جو ہیں وہ پہلے انٹروڈیوسڈ نہیں کروائی جائیں گی. بیسک ریفارمز کون کون سی تھی؟ بیسک ریفارمز جو ہیں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن وغیرہ کی ریفارمز جو تھی وہ ساری کی ساری بیسک ریفارمز تھیں. اور یہ کہا گیا تھا کہ تب تک جو ہے وہ ہم ان کو نہیں دیں گے جب تک بیسک ریفارمز پہلے دی جائیں گے اور پولیٹیکل ریفارمز جو ہیں وہ بعد میں دی جائیں گے. جبکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا تھا کہ پہلے ہمیں پولیٹیکل ریفارمز چاہیے یا پھر بعد یا پہلے زمین جو ہے وہ ڈائریکٹ چاہیے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم بیسک ڈیمانڈ جو ہیں وہ بیسک ریفارمز جو ہیں ان کی بات کریں گے.
نمبر 11 جو ہے اس میں بات کی گئی تھی گورنمنٹ سروسز کی کہ مسلمز شوڈ بی گیون ایڈیکویٹ شیئر along with other Indians in the services of state کہ اسٹیٹ کی جتنی بھی سروسز ہیں اس میں مسلمانوں کو کیا جائے، مسلمانوں کو بشرط قابلیت سرکاری اور خود مختار اداروں میں جن میں ہندوستانیوں کے پہلو بہ پہلو ملازمتیں دی جائیں کہ جس طرح سے ہندوستانیوں کو ملازمتیں دی جا رہی ہیں سرکاری اداروں میں، اسی طرح سے مسلم جو ہیں ان کو بھی وہاں پر جو ہے ملازمتیں دی جائیں، نہ کہ ان کے رائٹس جو ہیں ان کو ضبط کیا جائے۔ Protection of Muslims culture and language. The constitution آئین آئین جو ہے The Constitution should embody adequate safeguards for the protection of Muslim culture and for the protection and promotion of Muslim education, protection for Muslim education, language, religion, and personal laws, and Muslim charitable institutions, and for their due share جو ہے وہ مسلم کو چاہیے in the grants in aid جو ہیں گرانٹس ان ایڈ جو ہیں ان میں مسلمانوں کو ڈیو شیئر چاہیے given by the state and by local self governing bodies کہ جو دی جا رہی ہیں اسٹیٹ کی طرف سے یا لوکل سیلف گورننگ باڈیز کی طرف سے، وہاں پر مسلم جو ہیں ان کو کیا چاہیے، ان کو پروٹیکشن چاہیے، پروموشن چاہیے ایجوکیشن میں، لینگویج میں، ریلیجن میں، اینڈ پرسنل لاز اینڈ مسلم چیریٹیبل انسٹیٹیوشنز۔ آئین جو ہے اس میں ایسے تحفظات رکھے جائیں، ایسی پروٹیکشن اور پروموشن رکھی جائے جس سے اسلامی تہذیب و ثقافت جو ہے اس کا تحفظ ہو سکے اور مسلمانوں کی تعلیم میں ترقی ہو اور ان کی زبان اور شخصی قوانین اور اوقاف جو ہیں ان کا تحفظ ہو سکے۔ 1/3 مسلم منسٹرز کہ no cabinet either central or provincial be formed without being a proportion of at least 1/3 Muslim ministers کہ مرکزی اور صوبائی وزارتوں میں مسلمانوں کو 1/3 نمائندگی دی جائے اور ان کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی کابینہ ترتیب نہ دی جائے۔ And last, no changes shall be made in the constitution of the state except with the concurrence of state constituting the Indian Federation کہ دستور میں اس وقت تک کوئی تبدیلی یا ترمیم نہ کی جائے جب تک وفاق میں شامل تمام صوبے اور ریاستیں تبدیلی یا ترمیم کی منظوری نہ دیں۔ یہ تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 پوائنٹس۔ امپورٹینس آف جناح 14 پوائنٹس جو ہے اس میں کمپیریزن کیا گیا تھا 14 پوائنٹس اور نہرو رپورٹ کا، وہ میں نے آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ہی بتا دیا۔ ریئیکشن جو تھا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ہندوز جو تھے ان کا ریئیکشن کیا تھا 14 پوائنٹس پہ۔ پنڈت جواہر لال نہرو جو تھے انہوں نے 27 سپٹمبر 1931 کو ایک خط میں 14 نکات کے بارے میں جو ہے ایم کے گاندھی کو لکھا تھا۔ گاندھی کو کیا لکھا تھا؟ پنڈت جواہر لال نہرو نے 27 سپٹمبر 1931 کو انہوں نے لکھا تھا کہ اگر مجھے اپنے دوست مسٹر جناح کے 14 نکات سے متعلق بکواس ہی کو سننا ہے تو میں کسی جزیرے میں جانا پسند کروں گا کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے
جو 14 نکات تھے ان کو کیا کہا تھا، ان کو ایک بکواس کہا تھا اور یہ کہا تھا کہ اگر مجھے یہی سننا تھا تو میں اس سے اچھا ہے کہ یہاں سے چھوڑ کر ایک جزیرے میں جانا خود کو پسند کرتا، جہاں ایسے لوگوں سے ملنے کی امید ہوگی جو یا تو انتہائی سمجھدار ہوں گے یا جاہل ہوں گے۔ کہ اس نے کہا تھا کہ مجھے وہاں پر ایسے لوگ ملیں گے جزیرے میں کہ یا تو وہ بہت زیادہ سمجھدار ہوں گے یا تو پھر وہ بالکل جاہل ہوں گے۔ 14 نکات سے متعلق گفتگو نہیں کریں گے کہ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے 14 نکات جو تھے ان کو اس طرح سے کہا کہ مجھے ایک جزیرے میں جانا پسند ہے کہ وہاں پر جو ہے مسلمس کے وہاں پر جو ہے وہ مجھے سارے کے سارے لوگ جو ہیں یا تو سمجھدار ملیں گے یا پھر سارے کے سارے جو ہیں وہ جاہل ملیں گے۔ مجھے اس طرح کی بکواس جو ہے 14 نکات کی وہ نہیں سننی پڑے گی، کیونکہ اس میں مسلمس کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، مسلمانوں کے رائٹس کے بارے میں بات کہی گئی تھی، مسلمانوں کو کیا چاہیے، مسلمانوں کے تحفظات کس چیز میں ہیں، مسلمان کس طرح کا کانسٹیٹیوشن چاہتے ہیں، مسلمان اپنا قومی تشخص جو ہے وہ اس کو کس طرح سے برقرار رکھ سکتے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت جو ہے اس کے بارے میں بات کہی گئی تھی۔ تو گاندھی جو ہے وہ اس کو بالکل بھی بیئر نہ کر پایا اور اس نے کیا کہا کہ یہ ایک بکواس ہے۔ ہندو سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ہندو نیوز پیپرز جو تھے ان میں بھی 14 نکات کی بھرپور مخالفت کی گئی، جیسا کہ لاہور کے انگریزی روزنامہ ٹرائیبیون تھا انگریزی روزنامہ لاہور کا۔ لاہور کا نیوز پیپر تھا ٹرائیبیون، اس میں بھی مخالفت کی گئی تھی کس کی، 14 پوائنٹس کی۔ 14 پوائنٹس کی جب اس میں مخالفت کی گئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا انیک مائک آف کرو، آ گیا ہے اب کلاس کو تنگ کرنے کے لیے۔ لاہور نیوز پیپر تھا ٹرائیبیون، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ایکچولی 14 نکات جو ہیں وہ انتہائی درجہ نامعقول مطالبات کا سیدھا سادہ ڈھیر ہیں جو کبھی بھی کسی بھی مسلم حلقے کی طرف سے پیش کیے گئے ہیں، اور یہ بآسانی ثابت کیا جا سکتا ہے کہ کوئی فرقہ پرست ان نکات سے آگے نہیں جا سکتا۔ اخبار نے جناح کو طنزیہ انداز میں پیس میکر کا خطاب دیا تھا۔ کس چیز کا خطاب دیا تھا؟ پیس میکر کا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ٹرائیبیون نیوز پیپر میں پیس میکر کا خطاب دیا گیا کہ جو دو فرقوں کے درمیان مبالغہ امیز صلح جوئی کے لیے کشاں پہلے تو ایک فریق کی جانب سے اس مقدمہ کو پیش کرتا ہے اور پھر نہایت سنجیدگی سے دوسرے فریق سے انہیں امن اور سلامتی اور ہم آہنگی کی خاطر اپنے نکات بالکام اوقات منظور کر لینے کو کہتا ہے۔ کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے تو یہ ہندو مسلم یونٹی چاہتا تھا اور پھر اچانک سے جو ہے اس نے دونوں فریقوں میں سے ایک فریق کو الگ کر لیا اور ان کے لیے امن اور سلامتی کا بل جو ہے وہ منظور کروانے کے لیے اس نے کہا۔
जना का यह तर्ज अमल महज अपना मजाक उड़ाने की दावत देता है। बदकिस्मती से यही सूरत हाल जो है जिसे जना ने अपने आप को दो चार कर रखा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना को जब इन चीज़ों का पता चला तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना जो थे उन्होंने क्या किया कि अपने चौधानकात पर मुतफिक रहे और इंडियंस में रहने वाले जितने भी मुस्लिम थे उन सबको एक ही फॉर्म पर एक ही यूनिटी में इकट्ठा किया और अपने लिए सेपरेट होमलैंड की कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना जो थे उन्होंने बात करना स्टार्ट कर दी। रोज़नामा इनकलाब जो था वो लाहौर का न्यूज़पेपर था। उसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना के 14 नकात के बारे में ये कहा गया था कि मुसलमानों को अपने मुतालबात मनवाने और मिल्लत इस्लामिया को हासिल करने के लिए सही रास्ता जो है वो यही था कि जिसको सही शक्ल दी गई। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जना ने किसकी 14 नकात की, और 14 नकात जो हैं वो साफ और वाज़ेह अंदाज में कबूल किए जाएंगे कि मुसलमान जो हैं वो अपने लिए सेपरेट होमलैंड जो है उसको हासिल कर लें। नेक्स्ट टॉपिक जो था वो हमारा इसके बाद कौन सा पढ़ना था? खुतबा इलाहाबाद 1930। सो गए हो सारे के सारे? जाग रही है मैम। अच्छा, जाग रहे हैं। क्या पढ़ा है अभी तक फिर हमने, अगर जाग रहे हैं? कोई एक दो पॉइंट्स मुझे बता दें। माइक्स ऑन करें। अब मुझे बताएं कि क्या पढ़ा है हमने अभी तक। कोई एक दो पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं ना वो मुझे बता दें आपको। क्लास में आपसे पूछ रही हूँ। यस मैम। मैंने कहा है कि अगर आपको समझ लगी है तो मुझे कोई एक से दो पॉइंट बता दें जो मैंने अभी तक पढ़ा दिए हैं। मैम वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है मैम, वो जो फेडरल के अंदर जितने भी वो एरियाज होंगे ना उनको मिला के चेंज की जाएगी। अच्छा और ऑटोनॉमी दी जाएगी, और प्रोविंशियल को उनकी जो है ना उनकी क्वालिफिकेशन की बेस पे नहीं दी जाएगी, बल्कि वैसे रीजन एरिया के बेस पे दी जाएगी। अच्छा। और किसने सुना है लेक्चर को? अभी अभी सबकी आवाज आई थी और अभी अभी जो है वो सारी की सारी गायब हो गई। बाकी सारी क्लास कहाँ है आपकी? यही थी अभी तो। सारी क्लास हो गई है? मैम इसीलिए कह रहे थे माइक ऑन रहने दिया करें। मुझे लग रहा है कि सारी क्लास हो गई है। अगर आज आपकी सारी मैम क्लास जाग रहे दो हैं। स्टूडेंट्स के अलावा किसी की भी प्रेजेंट मार्क नहीं करूंगी। अभी तो मैंने पिछली आपकी प्रेजेंट्स मार्क करनी है, फिर देखना तुम लोगों का हाल क्या होता है। मैम कर लें जल्दी जल्दी मार्क। क्यों? फिर अटेंडेंस की बोलो परसेंटेज यार सारे। फिर अटेंडेंस की परसेंटेज देख के आप लोगों ने क्या लेक्चर नहीं लेने? नहीं नहीं मैम ऐसी बात नहीं है। परसेंटेज आपकी कम ही है, वो मैंने की हुई है ऑलरेडी जब हम रेगुलर पढ़ रहे थे यूनिवर्सिटी में। मैम मैम हर रोज आपका लेक्चर लेने आते हैं फिर भी हमारी परसेंटेज कम है। मैम आज आपने बातों वाला सेशन ही किया, इस वजह से हम लोग। अच्छा, बातों वाला सेशन नहीं किया? आपने कहा था कि मैम हमें बाद में टाइम दिया करें। पता नहीं मैम, मैं याद भूल गया फिर मुझे। जी जी जी, याद। बच्चे इस वक्त ना जरा हो रहे होते हैं तो उनको मैम जगाना होता है, तो वो उसमें जरा टाइम लग जाता ये कौन सा टाइम है सोने का, मुझे पहले ये बताएं। मैम यही तो अभी सोने का तो टाइम है। अभी तो कुछ छुट्टे भी नहीं है। यही सोने का टाइम है?
کوئی بات نہیں, یونیورسٹی کھلنے والی ہے, پھر تو لوگوں کی موتیں ختم ہو جانی ہیں. میم وہ کنفرم نیوز ہے, کنفرم ہی ہے ایک طرف سے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بچوں کا کرونا ٹیسٹ کروائیں جو یونیورسٹی آ رہے ہیں. نہیں تو کس نے کہا؟ وہ کل آیا ہوا تھا ایک ٹویٹ بھی. کسی نے نہیں کہا, اسمبلی میں بس یہی بات کی گئی ہے کہ ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے ہم لوگ یونیورسٹیز کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں, میچور پن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. میچور پن میں جو اسٹوڈینٹس ہیں وہ سارے کے سارے ایس او پیز کے تحت جو ہے وہ اپنے آپ کو سیفٹی میں رکھیں گے, اس کے مطابق کام کریں گے. تو یونیورسٹیز پہلے کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں, پھر یونیورسٹیز کو دیکھ کے باقی کے ادارے کھولنے کا مائنڈ سیٹ اپ کریں گے کہ اب ان کو کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا. میم اسمبلی میں آج تک کسی نے ساری بات کی ہے. کیا میم اسمبلی میں پہلے بھی صرف وہ پوائنٹ بتاتے ہیں, ڈسکرائب, اسے بعد میں خود ہی کرتے ہیں اپنے حساب سے. ہاں جی کرتے تو ہیں, اب دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں. شفقت محمود نے کہا تو ہے کہ 2 جولائی کے بعد جو ہے وہ پورا ڈیسیژن لیا جائے گا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اللہ کرے میم ڈیسیژن 1 مہینہ اور لیا جائے. اچھا کیا ہوگا؟ ابھی نیند نہیں پوری ہوئی. تمہاری پوری بھی نہیں ہونی ہے نہیں. اب عادت ہو گئی میم آن لائن کلاس کی, اب نیند آئے گی کلاس کے دوران. اچھا نیند آئے گی کلاس کے دوران, پھر پینسل بھی آئے گی کلاس کے دوران. او یاد آ گیا. چلیں اب علامہ اقبال کا الہ آباد ایڈریس جو ہے نا اس کو دیکھ لیں ہم لوگ, پھر اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سیشن ہے ہم باتیں کریں. میم جی جی میم کچھ اسٹوڈینٹس کی ایبسینٹ بھی لگی ہوئی ہے, انہوں نے وہ لیکچرز اٹینڈ کیے ہیں. کون سے لیکچر اٹینڈ کیے ہیں؟ میم زوم ایپ پہ اقصا کی ایبسینٹ لگی ہوئی ہیں 4-5 لیکچرز, میم اس نے اٹینڈ کیے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایبسینٹ لگی ہیں 4-5 لیکچرز کی؟ میم وہ دکھا رہی تھی. ہاں یس میم پتہ ہے, وہ ہے اسکرین شاٹ. اسکرین شاٹ ہے آپ کے پاس؟ ایک بات بولوں بیٹا, میں نے ابھی تک آپ کی اٹینڈنس ایک بھی مارک نہیں کی آن لائن کلاس میں. میم وہ اس نے بھیجا. اسکرین شاٹ تو اس نے بھیج دیا, میں نے مان لیا, لیکن جو بات میں کر رہی ہوں نا وہ بھی سن لیں کہ میں نے ابھی تک آپ کی ایک بھی اٹینڈنس مارک نہیں کی. زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 لیکچر مارک کیے ہوں گے, میں نے کوئی اٹینڈنس مارک نہیں کی. اوکے میم. میں نے کر دی ہے لیکن میں نے ابھی خود ہی نہیں کی. میں دیکھ رہی ہوں کہ اسٹوڈینٹس کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. 49 اسٹوڈینٹس میں سے جسٹ 17, 20 یا 24 اسٹوڈینٹس کلاس میں پریزنٹ ہوتے ہیں. میں نے وہ اسکرین شاٹ دیکھا تھا اس لیے بولا, مجھے نہیں پتا تھا. چلیں خطبہ الہ آباد کے بارے میں اب ہم بات کرتے ہیں. 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 25واں جب سالانہ اجلاس تھا 13 جولائی 1930 کو. لیگ کونسل جو تھی, مسلم لیگ جو تھی, اس نے یہ اجلاس 17 اگست 1930 کو لکھنؤ میں کروانے کا فیصلہ کیا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے انہوں نے لیگ کونسل کا یہ اجلاس جو تھا اس کی صدارت کرنے کے لیے اس کے صدر جو ہیں وہ منتخب کیے تھے علامہ اقبال. تو انہوں نے علامہ اقبال کا جب نام جو ہے وہ سجیسٹ کر لیا, جسے منظور کیا گیا. تاہم یہ فیصلہ بھی ہوا کہ علامہ اقبال اگر راضی نہیں ہوتے تو ان کی جگہ پر 2 اور ممبرز تھے جن کے نام انہوں نے سجیسٹ کیے تھے کہ اگر علامہ اقبال جو ہیں وہ لیگ سیشن کو اٹینڈ نہیں کریں گے, اس کی صدارت نہیں کریں گے, اس کو پریزنٹ نہیں کریں گے, تو وہ کون سے 2 لیڈرز تھے جو علامہ اقبال کی جگہ جو ہے وہ اس کی صدارت کریں گے. ان میں تھے سلطان احمد اور اے کے فضل الحق. سلطان احمد, اے کے فضل الحق اور عبد القیوم تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر علامہ اقبال جو ہیں وہ اس سیشن کی صدارت نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ ان تینوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ سیشن کی صدارت کرے گا. سیشن کی صدارت کریں گے تو علامہ اقبال جو تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے مسلم لیگ کا سیشن جو تھا اس کی صدارت کرنے کے لیے خود کو ریڈی کیا. اب اس کا جو ہے وہ انٹروڈکشن تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں قائد اعظم کے علامہ اقبال کے خطبہ الہ آباد کا. کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک جو تھا اس کو ختم کرنے کے لیے
لنڈن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں شمولیت اختیار کی. راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز جو ہیں وہ ہم نے نیکسٹ لیکچر میں پڑھنا ہے. 1930 سے 1932 تک جو ہے ہماری 3 راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز ہوئی تھیں. کس لیے؟ کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے لیے، کانسٹیٹیوشنل ایبروگیٹ کرنے کے لیے فار دا سب کانٹیننٹ. ہندوستان میں یا انڈینس کے لیے جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل نیا کانسٹیٹیوشن بنانے کے لیے جو ہے یہ کانفرنسز بلائی گئی تھیں. تو ایک پیپر جو تھا اس پر یہ مکمل نہیں آ رہی تھی تو سب کو لندن میں بلایا گیا. ایک جنرل بیٹھک تھی اور ہوتی ہے راؤنڈ ٹیبل، مطلب کہ سارے کے سارے ممبرز جو ہیں وہ ایک ٹیبل پر اکٹھے کیے جاتے ہیں. مقدس جی میم. بیٹا آپ اسکرین شاٹ لے لیں سارے اسٹوڈینٹس کا، پھر مجھے بھیج دیں. ہاں اوکے میم. ایک جنرل بیٹھک ہوتی ہے اور کوئی لیڈر نہیں ہوتا. مین پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہوتا، اس کی صدارت کوئی بھی نہیں ہوتا. جتنے بھی لیڈرز تھے انڈینس کے، برے صغیر میں رہنے والے جتنے بھی لیڈرز تھے، خواہ وہ ہندو تھے، خواہ وہ انڈینس تھے، خواہ وہ مسلمز تھے، جتنے بھی لیڈرز تھے وہ سارے کے سارے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں شامل ہوئے اور انہوں نے اس کو اٹینڈ کیا. یہ ایک کوئی بھی اس کا مین لیڈر یا اس کا پریزیڈنٹ نہیں تھا اس راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کا. اس میں سب جو ہیں وہ ایک ٹیبل پر اکٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے گوسپس کی شکل میں، گپ شپ کی شکل میں وہاں پر بیٹھ کے بات چیت کی تھی. اور اس میں میجورٹی اور مائنورٹیز جو ہیں سب نے اس بات پر ایگری ہوئے تھے ایک متفقہ کانسٹیٹیوشن بنایا جائے. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو تھی اس میں کوئی بھی لیڈر جو تھا وہ لیڈ نہیں کرتا تھا. ساری برے صغیر کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو تھی وہ لندن میں تھی. تو ان کی عدم موجودگی میں علامہ اقبال کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ 25واں سالانہ مسلم لیگ کا اجلاس جو ہے اس کی صدارت کریں. تو علامہ اقبال جو تھے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور خطبہ عدل آباد میں انہوں نے سجیسٹ کیا مسلمانوں کو اپنی ایک الگ اسٹیٹ ہونی چاہیے. کس طرح سے سجیسٹ کیا؟ پہلے ہم جو ہے وہ خطبہ الہ آباد پلیس جو تھی اس کو چیک کرتے ہیں کہ الہ آباد پلیس کہاں پر تھی اور کس طرح سے علامہ اقبال جو ہے انہوں نے وہاں پر سیشن کرنا سٹارٹ کیا. علامہ اقبال جو تھے وہ کانفرنس میں شامل ہوئے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ لیگ کونسل نے پہلے بنارس پھر اجمیر میں اجلاس بلانے کی کوشش کی، لیکن بالآخر یہ طے پایا کہ دسمبر 1930 میں لیگ کا جو 25واں سالانہ اجلاس ہے وہ اعلیٰ آباد میں منعقد ہوگا. 29 دسمبر 1930 کو لیگ کا سالانہ اجلاس علامہ اقبال کی زیر صدارت ہیلو میم آواز نہیں آ رہی، بند ہوگی آواز. بیٹا بولوں گی تو آواز آئے گی. اسکرین شو ہو رہی ہے کلاس؟ یس میم شو ہو رہی ہے اسکرین میم. الہ آباد ایڈریس 1930. اچھا شکر ہے اتنا تو پتا چلا آپ کو. دسمبر 1930 کو لیگ کا سالانہ اجلاس جو تھا وہ علامہ اقبال کی زیر صدارت الہ آباد شہر جو تھا اس کا ایک محلہ تھا. اب محلے کا نام کیا تھا؟ یاقوت گنج. یاقوت گنج الہ آباد شہر کا ایک محلہ تھا یاقوت گنج، اور اس محلے کے ایک تمباکو فروش کے
तंबाकू फरोश था एक शेख रहीम बख्श। आलाबाद का मोहल्ला कौन सा था? याकूबत गंज। और इसका एक तंबाकू फरोश था, इस मोहल्ले का एक मेंबर तंबाकू फरोश था जिसका नाम था शेख रहीम बख्श। उसके मकान में ये इजलास करवाया गया। उसका मकान जो था उसको दरवाज़दा मंजिल कहा जाता था। दरवाज़दा मंजिल का मतलब क्या है कि इसके घर के सहन या हाल के चारों तरफ से 12 दरवाजे खुलते थे। कितने दरवाजे? 12 डोर्स जो थे वो ओपन होते थे, इसकी बालकनी से, इसके हॉल से, इसके कॉरिडोर से। तो इसलिए इसको दरवाज़दा मंजिल कहा जाता था। वहां पर जो है इल्लामा इकबाल ने अपना अलाहाबाद का ड्रेस दिया था। इलाहाबाद का इजलास जो था उसमें हाजरीन जो थे उनकी तादाद बहुत कम थी। एक शरीक जलसा मुफ्ती फ़ख्र इस्लाम की रवायत है कि जलसे में बमुश्किल 400-500 आदमी मौजूद थे, और इनमें भी बहुत से, मतलब जलसे में टोटल कितने मेंबर्स मौजूद थे? 400-500 मेंबर्स मौजूद थे, और इनमें से भी बहुत से स्कूलों के बच्चे थे। कुछ ऐसे सोर्सेज से मालूम हुआ है कि इजलास में हाजरीन की तादाद जो थी वो इतनी कम थी कि अगरचे शरीक मंदुबीन की सही तादाद का शुमार तो बहुत मुश्किल है, ताहम एक जरीदे ने तंज करते हुए इजलास में शरीक कई एजाजी मजिस्ट्रेटों और सरकारी मुलाजमीन के अलावा हाजी अब्दुल हारून कराची से, सेठ तैयब जी अब्दुल मजीद सिंधी मतलब सिंध से, नवाब इस्माइल खान और मौलवी अलाउद्दीन यूपी से, सैयद हुसैन इमाम जो हैं वो बिहार से थे। इन सब की शिरकत का जिक्र किया था। कलकत्ता के मॉडर्न रेव्यू ने भी इजलास में कोरम की कमी की निशानदेही की थी, और 75 डेलीगेट्स की शिरकत लाजमी थी जो यहाँ इतनी तादाद में मौजूद नहीं थे। मॉडर्न रेवेन्यू ने यह भी लिखा था कि इल्लामा इकबाल जलसा के इख्तिताम से कबल ही आलाबाद से रवाना हो गए थे। इसके बाद हम देखते हैं जी कि मुसलमानों को अपनी इल्लामा इकबाल ने ये कहा था कि मुसलमानों को अपनी एक अलग स्टेट चाहिए। इसमें जो मुसलमानों की अक्कासी थी, जिसमें इल्लामा इकबाल की दिल की आवाज़ है, उन्होंने ये कहा था कि हमें सेपरेट होमलैंड की डिमांड की थी कायद आज़म इल्लामा इकबाल ने, और कंसेप्ट ऑफ सेपरेट स्टेट दिया था कि पंजाब NWFP और सिंध को इकट्ठा किया जाए तो एक स्टेट बना दी जाए, और ये भी कहा था कि डोमिनियन स्टेट हो। इल्लामा इकबाल ने कहा था कि आई वुड लाइक टू सी द पंजाब द नॉर्थ लो वेस्ट। मैम, अच्छा अब आ रही है। इल्लामा इकबाल ने कहा था कि आई वुड लाइक टू सी द पंजाब द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस सिंध एंड बलोचिस्तान एमेजिमेटेड इनटू अ सिंगल स्टेट, कि मैं चाहता हूँ कि पंजाब, सिंध, सरहद और बलोचिस्तान को मिलाकर एक अलग से स्टेट बना दी जाए। सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, के ब्रिटिश एम्पायर जो है उनकी अपनी एक सेल्फ गवर्नमेंट, और विदाउट द ब्रिटिश एम्पायर या इससे हटकर जो है मुसलमानों की अपनी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्थ वेस्ट इंडियन मुस्लिम स्टेट appears to me to be the फाइनल डेस्टिनी ऑफ द मुस्लिम्स एट लीस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, के नॉर्थ वेस्ट जो है अभी मौजूदा जो हमारा पाकिस्तान है इसके बारे में बात की गई थी कि सबको मिलाकर जो है वो हमें एक अलग स्टेट बना दी जाए, वहाँ इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रहकर काम करें या इससे बाहर रहकर काम करें, हमारी अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट होनी चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए।
Allama Iqbal defined the Muslims of India as a nation and suggested that there could be no possibility of peace in the country unless and until they were recognized as a nation. کہ علامہ اقبال جو تھے وہ ڈیفائن کر رہے تھے مسلم انڈیا کے مسلمس کو ایک نیشن کے طور پر، اور انہوں نے سجیسٹ کیا تھا could be no possibility of peace in the country unless and until they were recognized as a nation، کہ جب تک وہ خود کو ایک نیشن یا ایک قوم کے طور پر واضح نہیں کرتے تب تک ان کو انڈینز کی طرف سے کوئی